پھرتے کہاں ہو ذرا سنو، محشر میں صرف دافعے اسیا حضور ہیں، کیوں آپ فکر کرتے ہیں طاہر نجات کی، کیوں آپ فکر کرتے ہیں طاہر نجات کی، جب شعبہ نجات کے نگراں حضور ہیں، سبحان اللہ، کیوں آپ فکر کرتے ہیں طاہر نجات کی، سبحان جب شعبہ نجات کے نگراں حضور ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں ملتمس ہوں جناب سہیل چشتی صاحب سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ نے خاص کرم فرمایا کہ آل نبی اولاد علی کل گلشن بی بی زہرا بطول ہزاروں دلوں پہ راج کرنے والی علمی روحانی شخصیت، پیر طریقت، راہبر شریعت اور بردہ ہوش ولایت، عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید عارف شاہ صاحب اویسی آستانہ عالیہ ماجی سرکار حویلیاں آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور قبلہ استاد محترم خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد صدیق رضوی چشتی صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ آل نبی اولاد علی گل گلشن بی بی زہرا بطول پیر سید مفتی محمد ابرار شاہ صاحب بھی تشریف لائے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی وقت بیت چکا ہے، اب میں اور آپ زیادہ میں آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ حضور سونے شاہ جی سونے چہرے کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں جتنا ٹائم رہ گیا ہے قبلہ پیر صاحب اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں، تو محبت سے پیار سے نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بن دی، گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بن دی، گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بن دی، گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بن دی۔ توجہ آپ کی جب شامل ہوگی تو انشاءاللہ مزید محبتیں بڑھیں گی۔ میں نے کہا گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بن دی، گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بن دی، نبی کا واسطہ دے کے دعا کریے تے گل بن دی، گدا بن کے مدینے دا صدا کریے تے گل بن دی، نبی کا واسطہ دے کے دعا کریے تے گل بن دی، خدا ایویں نہیں کر لیتا قبول اشکان تے نظرانے، درے زہرا تے جا کے التجا کریے تے گل بن دی، درے زہرا تے جا کے التجا کریے تے گل بن دی۔ آپ باپ کی بڑی ہی محبتوں میں آل نبی اولاد علی گلے گلشن بی بی زہرا بطول مفسرہ قرآن کے مفسر قرآن لخت جگر عظیم عالم دین عالمی مبلغ اسلام حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید محمد عارف شاہ صاحب اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرماتی ہے۔ محبت سے پیار سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
آستانہ علیہ دولہ شریف، آستانہ علیہ ماجی سرکار پیر سید محمد عارف شاہ ویسی. اجازت ہے. الحمد للہ والشکر للہ البرکۃ للہ والحمد للہ والرحمۃ للہ والکرم للہ والفضل للہ والحسن للہ والبہاء للہ والکبریاء للہ. الہیبۃ للہ والعزت للہ والجلال للہ والجمال للہ والرحمۃ والرحموت للہ والجبروت للہ والملک والملکوت للہ. الجبر والجبروت للہ والرحمۃ والرحموت للہ والملک والملکوت للہ والعظمۃ والعظموت للہ. الحمد للہ الذی انزل حسنہ انزل مغفرتہ انزل رحمتہ فی وجہ المصطفیٰ. والحمد للہ الذی انزل قربہ بقرب المصطفیٰ. والحمد للہ الذی جعل قربہ فی قرب المصطفیٰ. والحمد للہ الذی جعل زیارتہ فی مرآت المصطفیٰ. یار حق ہو کر کے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. والحمد للہ الذی جعل ذکرہ فی ذکر المصطفیٰ. والصلاة والسلام علی ذات المصطفیٰ وصفات المصطفیٰ ومعجزات المصطفیٰ. والصلاة والسلام علی شریعت المصطفیٰ وطریقت المصطفیٰ ومعرفت المصطفیٰ وعلماء اہل سنت المصطفیٰ وعوام نسبت المصطفیٰ.
اما بعد، میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور آپ بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، پڑھو میرے نام مل کے ذرا۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بن جاوے میرا۔ سارے مل کے پڑھو، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بن جاوے میرا۔ ادھی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ اٹھ فریدا ستیا ہویا، تے میلا ویکھن جا۔ بابا فرید، اٹھ فریدا ستیا ہویا، تے میلا ویکھن جا۔ جے کوئی بخشیا مل پے تینوں، تے تو بھی بخشیا جا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کریم ذات نے مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کے شرک و بدعت سے بچا کر وحدہ لا شریک نے دامن مصطفیٰ عطا فرمایا ہے۔ ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں اور اس پر شکر ادا کرتے ہیں، غرور نہیں ہے، شکر ہے اس بات پر، ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اپنی توحید رسالت کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ تو میں نے صرف اتنا کہنا ہے، خدا کو جس نے پہچانا، آگے آپ نے بولنا ہے محمد کے وسیلے سے۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا
محمد کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے، بلکہ ہماری اکثر عوام کی عادت ہے، جب تک گنبد نہ بن جائے تب تک ہم اس شخص کو ولی نہیں ڈکلیئر کرتے، مرنے کے بعد ہی بڑے ولی اللہ تھے جی، بڑے ولی اللہ تھے۔ جب زندہ ہوں تو تب مان لینا چاہیے حضرت قبلہ حاجی الحرمین شریفین عالم بے بدل قبلہ پیر کامل رہبر شریعت عالم اسلام کی ایک اچھی نشانی ہمارے لیے زمین پہ اللہ کی برکت جناب قبلہ علامہ محمد صدیق رضوی صاحب، اللہ کی ایسی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ تحفہ دیا ہوا ہے تو اس تحفے کی قدر کریں۔ ایک بہت بڑے حادثے کے بعد یقیناً ان کو اللہ پاک نے جو ہمیں دوبارہ تحفہ دیا ہے تو اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ تو میں ان کی زیارت کرنا اپنے لیے آنکھوں کا نور سمجھتا ہوں، دید بھی ہو جاتی ہے، عید بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے۔ جتنے علماء اکرام رونق افروز ہیں، حضرت قبلہ مفتی پیر سید محمد ابرار حسین شاہ صاحب گیلانی مدرسہ اولیاء قرآن کے صدر مدرسے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ ساتھ حضرت قبلہ مولانا محمد یاسر صاحب انگروی تشریف لائے ہیں۔ دیگر طلباء مدرسہ اولیاء قرآن، دیگر احباب، نقیب محفل جناب قاری سہیل خان چشتی اور دیگر جتنے بھی جید علماء جن کے میں نام نہیں لے سکا تو مجھے اپنا مجرم نہ جانیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں ان کی ڈبل حاضری لگ گئی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب پر کرم فرمائے، سارے بولیں آمین۔ وقت اپنی تمام تر تفصیلات کے باوجود اپنے اختصار کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کوئی لمبا عنوان چھیڑنا بڑا ہی مشکل کام ہے، دل تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ پروگرام یعنی کسی بھی لحاظ سے اس کی ترتیب پانا مشکل تھا، لیکن یہ حضرت قبلہ علامہ صدیق اظہری صاحب کی کرامت ہے کہ ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا۔ تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ایسی گزارشات والے آل رسول کے ساتھ ایسی محبت والی شخصیت کو اللہ آپ کے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو میرا جو دبئی کا دورہ تھا اس کے بعد واپس آ کر اس ترتیب میں اس کو اپنے آپ کو شامل کرنا ایک یہ انہی کی کرامت ہے کہ ہم آج کی سیٹنگ کو کر سکے اور پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ اور آپ میں سے جس جس کے چہرے پر میں دیکھ رہا ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج گنبد خضرا سے جو رحمتیں اپنی امت کی طرف چلائی گئی ہیں ان میں سے بہت سارا حصہ آپ لوگوں کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ مدینہ شریف سے کوئی نظر کرم ادھر بھی ہو رہی ہے الحمدللہ، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں، رحمتوں کے اس سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے ہمیں بھی موقع مل گیا، ہم بھی یہاں حاضر ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کا آخری جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ جان جس نے اپنا اطمینان اپنے اللہ سے حاصل کر لیا۔ میں نے مفسرین سے پوچھا حضور نفس مطمئنہ کب نصیب ہوتا ہے؟ فرمایا یہ بندے کے 7 درجات میں سے آخری 5واں درجہ ہے۔ یہ 5 درجوں کے بعد 6واں اور 7واں درجہ اس سے آگے آتا ہے، لیکن لفظ مطمئنہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان صبر کی کھٹالی میں اسے ڈال کر بہت ساری مصیبتوں پریشانیوں میں سے اسے نکالا جاتا ہے، اور ہر مصیبت اور پریشانی میں وہ بندہ سمجھتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیسی پریشانیاں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
کبھی تو ہم اسے بھوک میں مبتلا، کبھی خوف میں مبتلا کریں گے، کبھی ٹینشن دیں گے اس کو مال کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، بزنس کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے۔ ان ساری ٹینشنوں کے باوجود کبھی وہ سودی نظام کو نہیں دیکھے گا، حرام کو نہیں دیکھے گا۔ اس کے رستے میں حرام آسان ہوگا، حلال ذرا مشکل ہوگا، وہ آسان چیز کو چھوڑ دے گا، لیکن حلال مشکل ہے، اس کے پیچھے چلتا رہے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا ہم اس کے رستے سے ساری چیزیں اور ہر چیز ہٹا دیں گے، رکاوٹیں دور کر دیں گے، اور حلال کی دنیا میں سے عزت اتنی عطا فرمائیں گے کہ پھر وہ اطمینان میں آ جائے گا کہ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اس نے دنیا میں ہی میرے حلال کے اندر مجھے برکت عطا فرمائی ہے۔ تھوڑا ہے مگر برکت والا ہے، اور یاد رکھنا تھوڑا ہو مگر برکت والا ہو، یہ رب کا سب سے بڑا انعام ہے۔ تو اپنی جھونپڑی پہ راضی ہے اور یہ جھونپڑی حلال کی ہے، قسم خدا کی حرام کے محل سے زیادہ اچھی ہے تیری جھونپڑی۔ بہت ذرا سبحان اللہ۔ اپنی غربت پہ جو میرے رب نے تمہیں عطا کیا ہے یاد رکھو، اس پہ خوش ہو جاؤ۔ دوسرے کے منہ کے سرخ گال دیکھ کر اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا یہ کسی بھی صورت میں اچھی بات نہیں ہے کہ تھپڑ مار کے اپنے منہ کو سرخ کیا جائے۔ نہیں نہیں، میرے رب نے جو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ رات اللہ کی اس رضا پہ راضی رہنے کے اظہار کا نام ہے۔ بول ذرا سبحان اللہ۔ مقدرم سے پوچھ کے لکھا جائے گا؟ بولو، مقدرم سے پوچھ کے لکھا جائے گا؟ نہیں، تو پھر ہمیں یہ رات جاگنے کا کیوں کہا گیا؟ فرمایا جو ہم لکھیں تم نے اس پہ لبیک کہنا ہے، ٹھیک ہے یا اللہ جو لکھ دیا ہمیں قبول ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ نہیں نا یار، زور سے بولنا ذرا سبحان اللہ۔ اور میں نے اپنی تقریر کے اختتام کو ابتدا میں ہی بیان کر دیا ہے، اس لیے بول ذرا سبحان اللہ۔ خدا کی تقدیر پر جب بندہ مطمئن ہو کر راضی ہو جائے، مطمئن ہو کر، اور بولو ذرا، جملے بہت ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، مطمئن ہو کر راضی ہو جائے۔ خدا کی تقدیر پر بندہ مطمئن ہو کر، مطمئن کب ہوگا؟ جب بہت بڑے امتحانوں سے گزرے گا، پریشانیوں سے گزرے گا، ٹینشنوں سے گزرے گا۔ ان ٹینشنوں سے گزرنے کے بعد وہ مطمئن ہوگا میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ فرمایا جب وہ راضی ہوگا مطمئن ہو کر، آواز آئے گی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ او میرے پیارے بندے، تو اطمینان کے ساتھ جب مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو سن، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو رہا ہے۔ اب ذرا میں انتہا پر پہنچ گیا، میں اپنی گفتگو کے کلائمیکس میں پہنچ گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ وقت اپنی تمام تر اختصارات کے ساتھ ہمارے سامنے اپنے نظارے کر رہا ہے، مگر میں صرف یہ بات کروں گا کہ بہت ساری تکلیفوں کے بعد پھر یہ جملہ میرا بہت غور سے سنو، یوں سمجھو میں کیمیاء سعادت امام غزالی کی، احیاء العلوم امام غزالی کی، امام جلال الدین سیوطی کے رسائل، غوث پاک کی کتاب اور داتا صاحب کی کشف المحجوب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اتنے بڑے اولیاء اللہ کا فیضان آپ کو اکٹھا مل رہا ہے۔ بہت سارے امتحانات کے بعد، ہر بندے کا امتحان اپنا اپنا ہے، علماء کا اپنا ہے، بزرگوں کا اپنا ہے، شاگردوں کا اپنا ہے، عام آدمیوں کا اپنا ہے، دنیا داروں کا اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کے سسٹم کے اعتبار سے اس کے اوپر پریشانی ڈالتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ایک بات بڑی پیار سے کہی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم کسی جان پر نا اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے۔ ہم کسی جان پر بھی اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف
نہیں ڈالتے، یہ کہہ دیا پھر اس کے بعد تکلیف کا سسٹم ہے، یہ عالم تکلیف ہے، اس کو یاد رکھ لینا۔ ہم عالم تکلیفات میں ہیں، نام ہی اس کا عالم تکلیفات ہے۔ عالم جزا صرف جنت ہے، وہیں پر جا کر ہمیں جو کچھ ملنا ہے ملے گا۔ اس دنیا میں جو کچھ ملا ہے، ہر ملے ہوئے میں بھی ایک آزمائش ہے۔ بہت زیادہ ملا ہوا ہے تو شکر ضروری ہے، کچھ نہیں ملا ہوا ہے تو صبر ضروری ہے، اور ملا جلا ہے تو ذکر ضروری ہے۔ کسی بھی حال میں آپ امتحان کے کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے مسجد میں ہے یا بازار میں ہے، گھر میں ہے، نیند کرنا چاہ رہے ہیں، اٹھنا چاہ رہے ہیں، چلنا چاہ رہے ہیں، پھرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ہر حال میں اس طرح اطمینان لگے کہ آپ نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام میں ڈھال دیا ہے۔ صبح آنکھ کھل رہی ہے، آنکھ کھلتے ہی اٹھ کر آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچے بول پڑے سویرے سویرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے بولا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بچوں نے آپ کو کلمہ سنایا، آپ نے بچوں کو سنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھ کے بعد آپ نے جب کوئی چیز اٹھانی چاہیے، دائیں ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ گھر میں آج بہت بڑی ٹینشن ہو گئی، پتہ چلا کوئی فوتگی ہو گئی، پتہ چلا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، قرآن نہیں چھوڑا۔ اچانک پتہ چلا یار یہ فلاں مصیبت پہ آ گئی، فلاں مصیبت پہ آ گئی، نہیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، قرآن نہیں چھوڑنا۔ اس حال میں آپ کا مہینہ گزرا، سال گزرا، دن گزرے، رات گزری، مختلف پریشانیاں آئی، گرمی آئی، سردی آئی، لیکن آپ نے تھوڑا تھوڑا یاد الہی کو رکھا، قائم رکھا، گھر میں یاد الہی کا نظام رکھا۔ اس درمیان میں حرام چیزیں بھی آتی رہیں، کوئی آپ کے موبائل کے اندر کوئی چیز آنی چاہیے، آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، آپ نے اپنے موبائل کو ستھرا کرنے کی کوشش کی، آپ نے اپنے آپ کو کوشش کرتے رہے۔ اس کوشش کے اندر کئی سال لگے، کہیں محفلوں میں چلے گئے، کہیں علماء کے پاس چلے گئے، کبھی شب برات جاگ لی، کبھی شب قدر جاگ لی، کبھی شب مولا علی جاگ لی، کبھی علماء کے پاس گئے، کبھی بیان سنا، کبھی نعت سنی، کبھی تلاوت سنی، کبھی ذکر سنا، کبھی ختم خواجگان پڑھا، کبھی ذکر کرا۔ اس طرح زندگی کے شب و روز گزرتے رہے، گزرتے رہے، گزرتے رہے۔ یہ جو چیز ہم مشکل سے حاصل کرتے تھے، ایک دن وہ ہماری عادت بننا شروع ہو گئی، عادت بننا شروع ہو گئی۔ اچانک ذکر کرنے کی عادت پڑی ہوئی تھی، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنا موت کا پیغام والا فرشتہ بھیج دیا۔ فرشتہ آ گیا، فرشتے نے آ کے اپنا کام شروع کر دیا، اور آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ ان بزرگوں کے پاس عادت بنی ہوئی تھی آنے کی، عادت بنی ہوئی تھی ذکر الہی کرنے کی، نماز کے بعد ذکر کر رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے یہ پڑھو وہ پڑھو، پڑھتے پڑھتے اللہ کی یادیں کرتے کرتے، کبھی کوئی مال کا وظیفہ، رزق کی کشادگی کا وظیفہ، مشکل دور کرنے کا وظیفہ، قرض دور کرنے کا، کسی نہ کسی بہانے آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہے۔ آج جب موت کا فرشتہ آ رہا ہے تو فرشتے نے آ کے اپنا کام شروع کیا، آپ کو پتہ چل گیا بھائی پاؤں سے جان نکلنا شروع ہو گئی ہے، بھائی یہ پاؤں نے کام کرنا شروع کر دیا، ہاتھ ڈھیلے پڑ رہے ہیں، دل کو کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹر اپنا کام کر رہا ہے، بچے اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی پٹیاں باندھ رہا ہے، لیکن آپ اپنا کام میں لگ گئے۔ آپ نے ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آپ کلمہ پڑھ رہے تھے نا، عرش سے ایک آواز آ رہی تھی، فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، اس کو میرے خاص بندوں میں داخل کر دیا جائے۔ یا اللہ خاص بندوں میں داخل کیا جائے؟ فرمایا ہاں۔ یا اللہ تو ڈائریکٹ جنت میں کیوں نہیں بھیجتا؟ فرمایا نا، جنت کے رستے میں اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، فادخلی فی عبادی، پہلے میرے یہ ولیوں کے ساتھ جڑے گا، فادخلی جنتی، پھر جنت میں جائے گا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ نصیب بھی ہمارے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سوروردی ہے، کوئی اویسی ہے، کسی نہ کسی پیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، پھر جنت میں چلا جا۔ بول ذرا سبحان اللہ۔ یہ عبادی والے کون ہوتے ہیں جی؟ زیادہ تر یہ بابے ہی ہوتے ہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عبادی فرما رہا ہے، یہ وہی ہیں
کہیں لاہور ان کے نام سے روشن ہے، کہیں ملتان ان کے ذکر سے روشن ہے، کہیں اجمیر ان کے ذکر سے روشن ہے، زمین کا چپا چپا ان کی یادوں ان کی محبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میں آپ کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سنانا چاہ رہا ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ ہیں جن کے پاس ہم بیٹھا کریں؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کے چہرے دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے۔ حضور ان کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بندہ بد نصیب نہیں رہتا، خوش نصیب ہو جاتا۔ شب بارات سارے لوگ سوچتے ہیں اس کو خوش نصیب بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا نام خوش نصیبوں میں لکھا جائے۔ اور جا اٹھ فریدا ستیا ہویا، اے میلا ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل پہ جائیں تو بھی بخشیا جا۔ ہم اس لیے محفل سجائے ہوئے ہیں، ہم میں یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے حاضرین میں بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے نمازیوں میں بیٹھا ہو سکتا ہے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ بیٹھا ہو ہمیں نہ پتہ لگ رہا ہو، لیکن اس کے صدقے ہم سب کی حاضریاں قبول ہو رہی ہیں۔ 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ موچی تھے، ساری زندگی جوتے گانٹ گانٹ کے تھوڑے پیسے جمع کیے تھے حج کے لیے، اور جب جانے لگے تو حاجی کے قافلے میں نام لکھا دیا۔ انہوں نے کچھ پیسے لے لیے ایڈوانس، اور این ٹائم پہ باقی پیسے دینے جا رہے تھے۔ رستے میں کوئی سید زادی نظر آ گئی جو کسی ڈھیر سے مردہ مرغی اٹھا رہی تھی۔ آپ نے کام والی سمجھا کہ یہ کسی کے کام والی ہے، پیسے دیے ہوں گے مرغی لانے کے لیے، یہ مردہ مرغی لے جائے گی، اگلے کا پیسہ برباد کرے گی، تو آپ اس کی تحقیق حال کے لیے پیچھے چل پڑے۔ وہ ایک گھر میں گھسی، اس میں سے انہوں نے درزوں سے دیکھا، وہاں تو گھر میں مفلوق الحالی سامنے نظر آ رہی تھی، ہڈیوں کے ڈھانچے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آواز لگائی اب تو ہمارے لیے 3 دن ایسے گزر گئے ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو میں مردہ مرغی لے آئی ہوں، بیٹا میں آپ کے لیے پکاتی ہوں۔ تو ہم آل رسول ہیں، کیا ہوا؟ اب حالت اضطرار میں آل رسول کے لیے یہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جب دروازے سنا، سوچا میں کس منہ سے حج کر کے مدینے جاؤں گا جبکہ رسول پاک کی آل یہاں پر اتنی ضرورت کی محتاج ہے۔ چنانچہ آپ نے حج والے سارے پیسوں سے لنگر وغیرہ لیا اور ساری ضروریات دی، باقی پیسے جو بچے سب امائی صاحبہ کو دے دیے۔ انہوں نے دعا کی یا اللہ شقیق بلخی کا حشر ہمارے نانا جان کے ساتھ فرما دے، نانا جان ان سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ان پر کرم فرما۔ بچوں نے دعا کی، یہ اٹھ کے آ گئے گھر، اور ادھر لوگوں میں مشہور ہوا لو بھائی اس کی قبول ہی نہیں تھا، یہ ایسا ہے یہ موچی ہے نہ فلاں، لوگوں نے گالیاں وغیرہ دی۔ لوگ ہمیشہ ایک دم فوری طور پر تبصرے کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لے سوشل میڈیا آج کل سب سے بڑی بری چیز ہے، ایک دم کسی شخصیت کے بارے میں برے خیالات پھیلا دینا سوشل میڈیا کا کام ہے، بعد میں تحقیق ہوتی ہے اوہ یہ بات ایسے نہیں تھی تو ویسے تھی۔ تو اس طرح کی باتوں سے آپ بچو اپنے آپ کو، چاہے سیاسی شخصیات ہوں، دنیاوی شخصیات ہو، کوئی بھی ہو، آپ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کیا کرو، بولو انشاءاللہ۔ آج کی رات اپنی اصلاح کرنی ہم نے، میری گفتگو اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے۔ حضرت شقیق بلخی حج کو نہ جا سکے، لوگ تانے شانے مارتے رہے۔ اتنے میں یہ ہوا کہ بس اسی درمیان میں جب حج ختم ہوا 2-4 مہینے گزرے، حج والے آنے لگے تو انہوں نے سوچا چلو میں بھی لوگوں کا استقبال کر لوں، حاجیوں کا خود تو حج نہیں کر سکا تھا، استقبال کروں۔ استقبال کرنے کے لیے گئے تو آگے ہر حاجی کہنے لگا آپ کو بھی مبارک ہونا، آپ کو بھی مبارک ہونا۔ انہوں نے کہا جی مجھے کیا مبارک، میں تو آپ کا استقبال کروں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ منا میں ہمارے ساتھ تھے، مزدلفہ میں ہمارے ساتھ تھے، طواف میں ہمارے ساتھ تھے، ہم نے آپ کو جو ہے نا باقاعدہ اپنے ساتھ پایا، یہ بڑے حیران۔ خیر بارہ نے سارے حاجیوں کا استقبال کیا۔ ایک حاجی کہنے لگا او بابا منا کے اندر تو جلدی میں جا رہا تھا، یہ تھیلی تو نے مجھے دی تھی، یہ پکڑ ذرا تھیلی اپنی۔ بڑے حیران ہو گئے، تھیلی لے کے گھر آئے بڑے پریشان، اسی حال میں سو گئے۔ خواب میں جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شقیق بلخی تجھے کتنے گواہ دوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے شقیق بلخی، میرے بھوکے بچوں کے لیے تو نے ان کی محبت کا اظہار کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا،
حج کے پیسے تو نے ادھر رکھ دیے ہیں، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا ہے، قیامت تک حج کرتا رہے گا اور ثواب تیرے نامہ اعمال میں آتا رہے گا۔ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا تھا، کسی کا بھی حج قبول نہیں ہونا تھا، تیرے صدقے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے۔ ہر ایک کا بھی کوئی بندہ حج میں نہیں بھی ہے، اس کے صدقے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا ہے۔ تیری میری یہاں کی جو محفل ہے، ہو سکتا ہے ہم میں بھی کوئی ایسا درد والا بیٹھا ہو، اس کے صدقے تیری میری حاضری بھی قبول ہو رہی ہو۔ بول الحمدللہ۔ اٹھ فریدا ستیا ہویا میلا ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل پہ تینوں تو ہی بخشیا جا۔ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس محفل میں کوئی اس قابل ضرور ہے کہ اس کے صدقے مجھ پر اور آپ سب پر کرم ہو رہا ہے۔ بولو انشاءاللہ۔ یقین ہے ہمارا، اس لیے کہتے ہیں جہاں 40 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ایک ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اس کے صدقے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اجتماعی دعا ہم کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہے یار ہم میں سے کوئی تو نیک بندہ بیٹھا ہے نا، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہو سکے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کر بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور بڑی نصیحت کریں، کوئی بڑی نصیحت کریں۔ حضور نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈ، ان کی صحبت میں بیٹھ، اس سے بڑی اور کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اپنی دوستی اللہ کے ولیوں سے لگا، ان کے ساتھ بیٹھ اٹھ، جو اولیاء اللہ کی باتیں کریں، اولیاء اللہ کی باتیں سنیں، انہی سے تجھے سب کچھ ملے گا، انہی سے تیرا کام بنے گا، انہی سے تیری بات بنے گی، انہی سے تیرا سب کچھ ہوگا، ان کی باتوں سے تجھے حکمت نصیب ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ التماس کی گئی، حضور ہمیں آپ بتائیں نا ہم کیا کریں؟ فرمایا تم دیکھو اپنی معاشرے کے اندر دیکھو، فرمایا کہ اگر تم دیکھو تمہیں کوئی ایسا بندہ مل گیا کہ یؤتا قلت منطق، وہ دنیا کی باتیں کم کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے۔ یؤتا قلت منطق، اس کو منڈی کے ریٹ نہیں پتا، اس کو نہیں پتا دنیا میں باہر حالات کیا چل رہے ہیں، حالات حاضرہ نہیں جانتا، سیاستیں نہیں جانتا، خباستیں نہیں جانتا، دنیا کے معاملات کی نجاستیں نہیں جانتا۔ وہ ہر وقت جب بات کرتا ہے یا تو اللہ کی یا اللہ کے محبوب کی بات کرتا ہے۔ فرمایا فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ، اس کے ساتھ لگ جاؤ، جڑ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ نے اسے حکمتوں سے نوازا ہوا ہے، جب اس کے پاس بیٹھو گے ان حکمتوں سے کچھ حکمتیں تمہیں بھی نصیب ہونا شروع ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی جنتیوں کے سردار، ہر صحابی نبی جنتی۔ اب آپ کو شک ہے تو اور ایسا بولو، یقین ہے تو دھک گجوج کے بولو، ہر صحابی نبی جنتیوں کے سردار، سارے بولو اہل بیت اطہار، جنتیوں کے سردار۔ بس میں اپنی گفتگو کو اختتام تک لے گیا۔ اللہ نے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا ابدیت کہاں سے ملتی ہے؟ آخری نقطہ اور بس اپنی گفتگو کو اختتام تک لے جاتے ہیں۔ حضور ابدیت کہاں سے ملتی ہے؟ فرمایا عبد دیگر عبد چیز دیگر، جب تک اس کے بندے کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو جائے تیری ابدیت بیکار ہے۔ ابدیت کو ابدیت بنانا ہے تو عبدو کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ او علامہ اقبال ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے؟ عبدو کسے کہتے ہیں اور عبد کسے کہتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتا ہے عبد دیگر عبدو چیز دیگر، اور ہم بندے اور چیزیں اور عبدو اور چیز ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ماں سراپا انتظار او منتظر،
اور عبد وہ ہوتا ہے جو ہاتھ باندھ کے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک بولتا ہے، اور عبد وہ بولتا ہے، عبد اسے کہتے ہیں جس کے لیے خدا خود فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ میں نے ساری حدیثیں پڑھی، بزرگوں سے پوچھا جی یہ بتاؤ حضور پاک علیہ السلام کو معراج کیسی؟ کہتے جبریل آئے تھے، براق آیا تھا، 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 براق پہ بیٹھے جبریل لے کر گئے، جبریل لے کر گئے، براق پہ بیٹھے جبریل لے کر گئے۔ ساری حدیثیں مجھے یہی بتا رہی تھیں، 88 کتابیں یہی بولتی چلی جا رہی ہیں جبریل آئے تھے، براق آیا تھا، جبریل آئے تھے، براق آیا تھا، براق پہ گئے، سب سچ ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ جو لے کر گیا اس سے پوچھتے ہیں، اس نے نہ جبریل کا نام لیا نہ اس نے براق کا نام لیا، اس نے سبحان الذی اسری بعبدہ، میں تو خود آیا تھا، محبوب کو خود لے کر گیا ہوا۔ اچھا جی اچھا جی اچھا جی، ایک اور بات آ گئی بات تو پھر بات ہو جائے، اچھا اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ او بولو نا، اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ ہے اللہ ہر جگہ ہے نا، اپنی شان کے مطابق جیسے کہ اس کی شان، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اپنے علم اور اپنی شان کے مطابق اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے، پھر اپنے محبوب کے ساتھ بھی ہے نا، پھر جب وہ ساتھ ہی ہے تو پھر کدھر لے کر گیا؟ معراج کدھر کرائی؟ جب تھا ہی ساتھ تو معراج کدھر کرائی؟ تھا ہی ساتھ تو معراج کسے کرائی؟ جب تھا ہی ساتھ تو معراج کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا سنو یہ ہے عالم امکان، اور عالم امکان میں اللہ کی صفات کی تجلیاں تو ہوتی ہیں، ذات کی تجلی کے لیے عالم امکان نہیں ہے، ذات کے لیے عالم امکان نہیں ہو سکتا۔ اس عالم کے اندر اس جتنے بھی عرش سے نیچے کل کائنات ہے، اس میں خدا سماتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ اوقات نہیں ہے خدا کو سما سکے۔ خدا اپنی شان میں بلند ہے اور یہ مکان ہے، اور مکان میں حد ہوتی ہے، اور خدا مکان میں اپنی ذات کے اعتبار سے آ جائے تو پھر مکان بڑا ہوگا، ذات چھوٹی ہو جائے گی، اور خدا کی ذات وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا محبوب تجھے مکان سے باہر نکال کر لے جاتے ہیں، تو مکان سے باہر آ جا اور باہر آ کر تو ہمارے نظارے کر جا۔ اس لیے یہاں صفات کے جلوے تو ہر وقت تیرے ساتھ ہیں، وہاں لے جاتے ہیں جہاں ذات بھی ذات مصطفیٰ کو اپنی قبول سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اب مجھے بتاؤ جب حضور ہی وہاں، جب ایسی جگہ پر حضور گئے جہاں جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، عالم مکان سے باہر چلے گئے، عالم مکان سے حضور باہر چلے گئے، اور باہر جانا ناممکن ہے، بشر کے لیے ناممکن ہے، نورانیت کے لیے بھی ناممکن ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جرأت نہیں ہے کسی کی کوئی ان جگہوں سے نکل سکے، پر مصطفیٰ نکل بھی گئے، پھر مڑ کے آ بھی گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، عبد وہ ہوتا ہے جو یہاں سے باہر جا نہ سکے، عبد وہ ہوتا ہے یہاں سے چلا بھی جائے اور واپس بھی تشریف لے کے آ جائے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو درود پڑھتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جس پر درود پڑھا جاتا ہے، بول سبحان اللہ۔ عبد وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھاتا ہے، بول ذرا سبحان اللہ۔ عبد کو زیارت کرنے والے صحابی بن گئے، بولو سبحان اللہ۔ ما سراپا انتظار او منتظر تو فدخلی فی عبادی، میرے اس خاص سسٹم میں، میرے اس خاص طریقے میں داخل ہو۔ اب تو نے زندگی میں اطمینان اور رضا کے ساتھ گزار دی، اب سن اصل چیز تو یہ ہے کہ تو غلام مصطفیٰ بن جا، بول ذرا سبحان اللہ۔
یہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، شب برات بھی اسی مقصد کے لیے، شب قدر بھی اسی مقصد کے لیے، رمضان بھی اسی مقصد کے لیے، ربیع الاول بھی اسی مقصد کے لیے، ربیع الثانی، محرم، صفر، جمادی اولی، جمادی ثانی، سارے مہینے اسی مقصد کے لیے کہ بندے کسی گھڑی بھی تجھے یہ خیال آ جائے کہ میرے گلے میں جو رسی بندھی ہوئی ہے اس کا دوسرا سرا نبی پاک کے ہاتھ میں ہے، اس کا دوسرا سرا حضور کے، ہاں یہ احساس تجھے جس گھڑی ہو گیا نا، بس سمجھ تو تیرا تعلق عبدہ سے جڑ گیا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ مولا تیرا کیا کام ہے؟ فرمایا نمازیں تو میں نہیں پڑھتا ہوں، میں خالق ہوں، مجھے نمازوں کی حاجت نہیں ہے، روزے میں نہیں رکھتا، میں خالق ہوں، مجھے بھوک پیاس کی حاجت نہیں ہے، نہ مجھے کھانے پینے کی حاجت ہے، پھر یا اللہ تو کرتا کیا ہے؟ ایک ہی کام میں اور میرے فرشتے کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے مل کر اپنے محبوب کا چرچا کیا کرتے ہیں، اپنے محبوب پر رحمتیں نازل کیا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آؤ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تم بھی شامل ہو جاؤ، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے تم بھی پیش کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم اس کے ہو جاؤ گے، جنتیں تمہاری ہو جائیں گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد۔ محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے۔ یہ رات رحمتوں، بخششوں، مہربانیوں کی رات ہے، توبہ قبول ہونے کی رات ہے۔ اس رات کس طرح خدا نوازتا ہے پتہ ہے؟ اور میں اگر 10 بار کلمہ توحید کسی نے پڑھ لیا، ابھی آج ہی حدیث سنا کے ابھی آیا ہوں، کلمہ توحید 10 بار پڑھ لیا، کتنی بار؟ اونچی بات، اونچی، کلمہ توحید چوتھا کلمہ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو، چوتھا کلمہ ماشاءاللہ سب کو آتا ہے، ایک بار پڑھو ذرا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 بار یہ کلمہ اگر پڑھ لیا اس کو 50 سال کی نیکیوں کا ثواب ملے گا، 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہیں پر صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی بندے کی عمر ہی 50 سال نہ ہو، فرمایا اس کے ماں باپ کو شامل کر لیا جائے، ماں باپ سے بھی اگر اس کی عمر پوری نہ ہوتی ہو، زیادہ بڑھ جائے، پھر فرمایا اس کے رشتہ داروں کو شامل کر لیا جائے گا، حضور اس سے بھی، فرمایا مطلب اس نے اگر 10 کے بجائے 100 بار پڑھ لیا، اب اس کی 50 کے حساب سے زیادہ عمر بن گئی نا، تو حضور نے فرمایا پھر پوری حضور کی ساری امت میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہ حدیث تو بیان کرنے والے کر گئے، اور اس کو مولانا زکریا صاحب نے بھی فضائل ذکر میں لکھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سے نکتہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ عمل بندے نے کیا اور اجر دوسروں کو مل رہا ہے، پھل دوسرے کھا رہے ہیں، اشارہ کیا کہ میں تو ایک بار شب قدر کو، شب برات کو جاگ چکا ہوں، میں نے رات بقی میں گزار دی، میں نے رات گزار لی، اب اشارہ کر دیا قیامت تک کی تمہاری راتوں کو میری رات کا فیضان ملتا رہے گا، جس طرح ایک بار میں نے حجر اسود کو چوم لیا، قیامت تک کے حاجی عمرے والوں کو میرے لبوں کا فیض ملتا رہے گا، اسی طریقے سے میرا کام ہے ایک بار کسی چیز کو کر دینا، پھر تمہارا کام ہے سچ چمٹنا، قیامت تک کے لیے تمہیں اس کا فیضان ملتا رہے گا۔ تم اگر 10 بار کلمہ توحید پڑھو، اس کی برکت سے تمہیں فیض ملے، تمہارے گھر والوں کو ملے، ماں باپ کو ملے، رشتہ داروں کو ملے، پوری امت کو مل سکتا ہے۔ سوچ تیرے کروڑ بار بھی کلمے پڑے ہوئے ایک طرف ہو، مصطفیٰ
کا ایک بار بھی پڑھنا ایک طرف ہے. اس لیے یہ رات حضور ایک بار جاگ گئے نا بس ہمارے لیے کافی ہے نا. بولنا ہو سبحان اللہ. قیامت تک جب بھی یہ رات آتی رہے گی ہم جاگتے رہیں گے, ہماری بعد والی نسلیں جاگتی رہیں گی, ان کو اسی مصطفیٰ کی جاگنے والی ایک رات کا فیضان ملتا رہے گا. بولو سبحان اللہ. حضور کے پاس بے شمار فیضان ہے. ایک بار فرشتے آتے ہیں, مڑ دوجی باری نہیں ملتی. اے یار نے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے, یار کیوں آتے ہیں فرشتے؟ حضرت علامہ صاحب مطالع المسرات علامہ فاسی نے لکھا ہے فرشتے حضور کے نور میں سے فیض لینے آتے ہیں. دراصل کسی فرشتے کا نور کم ہو جاتا ہے تو اللہ سے درخواست کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے جن کے نور کم ہو گئے ان فرشتوں کی تعداد 70,000 صبح 70,000 شام کو جوڑتا ہے, پھر ان کو حضور کے روضے پہ بھیجتا ہے. وہ آتے ہیں سرکار کی قبر کے ساتھ, حضور کے جسم اقدس کے ساتھ اپنے پر مارتے ہیں. ایک بار جس کا پر فرشتے کا حضور کی قبر سے ٹچ ہو گیا, قیامت تک کے لیے پھر دوبارہ اس کے نور میں کمی نہیں آئے گی, اور پھر وہ چلا جاتا ہے اور اس کی باری بھی دوبارہ نہیں آتی ہے. اب بات بتاؤ, جس مصطفیٰ کا روزہ مبارک روزانہ 1,40,000 کم و بیش, ان فرشتوں کو روزانہ اتنا نور بانٹ رہا ہے مصطفیٰ کریم, حالانکہ حضور فرشتوں کے لیے نبی بن کے آئے نہیں ہیں, فرشتوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے ہیں. فرشتے ان کے لیے اعزازی امتی ہیں اور ہم حضور کے مقصد والے امتی ہیں. حضور ہماری طرف آئے ہیں, اور جس طرف حضور نہیں آئے ادھر اتنا نور بانٹ رہے ہیں. ارے یار تو اپنے حضور کے ساتھ ذرا درود والا تعلق رکھ, دیکھ تجھے کتنا حضور نور عطا فرماتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرے حضور آج بھی زندہ ہیں. بولو آج بھی زندہ ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وما علینا الا البلاغ المبین. اچھا آمین. پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ الابدی الابد, سبحان اللہ الواحد الاحد, سبحان اللہ الفرد الصمد, سبحان رافع السماء بغیر عمد, سبحان من بسط الارض علی ماء جمد, سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد, سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد, سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد, سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین, الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین. کی منگا کس مان تے منگا, کی میرے وچ میرا, جبن منگیاں تو دے دے, کی جانتا ہے تیرا. الہ العالمین تیری رحمتوں والی رات, یہ وہ رات اور یہ وہ لمحات ہیں جہاں سچے رسول نے فرمایا کہ تیری رحمتوں کی آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی جھولی بھر دوں, ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کی جھولی بھر دوں, ہے کوئی مجھ سے کوئی سوال اور مراد کرنے والا کہ میں اس کی مراد پوری کروں. یا اللہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں گھروں سے نکالا, اپنے گھر میں بٹھایا. آج رات بہت سارے لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں, کسی کو اس رات کی اہمیت کا پتہ بھی نہیں ہے. کوئی ایسے لوگ بھی بد نصیب ہیں, لیکن تو نے ہمارے دلوں میں بات ڈالی, اپنے گھر میں لے کے آ گیا ہے, یہاں تک تو ہمیں بلا کے لایا ہے. اے اللہ تیری رحمتیں میں گھیر گھار کے لائی ہیں. یا اللہ تو ہمیں یہاں تک لے آیا ہے, اب ہمیں مردود کرنے سے بچا, مردود ہونے سے بچا.
ہمیں یا الہ العالمین ہماری دعائیں رد ہونے سے بچا، اور ہمیں یقین ہے کہ رد نہیں ہوگی۔ جب بلایا تو نے، کوئی سخی کسی کو خود بلاتا ہے تو اسے خالی نہیں جانے دیتا، کوئی اس کے دروازے پہ ویسے ہی آ جائے تب بھی اسے خالی نہیں جانے دیتا، جب کسی کو بلایا ہو تو پھر کیسے خالی جانے دے گا؟ اے اللہ تیرے بلاوے پر آئے ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے پیارے محبوب کا واسطہ دے کر التماس کرتے ہیں یا اللہ آج کے دن ہماری جھولیاں بھرپور فرما، مرادیں پوری فرما، تکلیفیں دور فرما، بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اس عظیم و شان انجمن مبارک، اس کے سلسلے میں جتنے لوگوں نے دامے گرنے سکھنے قدمے جانے والے اس کے لیے خدمتیں کی، اللہ ان کی خدمتیں قبول فرما۔ الہ العالمین کچھ لوگ دور دراز بیٹھے کام کر رہے ہیں، کچھ ارد گرد بیٹھے حفاظتیں کر رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں موجود بھی نہیں ہیں، کچھ دور دراز میں جنہوں نے حصے ملائے ہیں یہاں بھی نہیں، کچھ دوسرے ملکوں میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ جو یہاں سے دور بھی ہیں نبر ہم ان کو اپنے نزدیک کیا ہوا ہے، اللہ ان کی حاضریاں قبول اور منظور فرما۔ جتنے لوگ مفتی صدیق ہزاروی صاحب کے ساتھ مخلص کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اخلاص کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمتیں قبول فرما۔ سونیا کریمہ کار سزا، ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ایک بات کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں، سنا ہے کہ تیرے سامنے آ کر کوئی مجرم جرم کا اعتراف کر دے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس طرح معافی ہوگی؟ فرمایا جن فرشتوں نے گناہ لکھے سب سے پہلے اللہ ان فرشتوں کو ہی بھلا دے گا کہ اس بندے نے گناہ کیے ہیں، فرشتوں کے اس حافظے سے دور کر دے گا کہ یہ فرشتے میرے بندے کے خلاف کوئی نہ دے دے، پھر اللہ ہاتھوں اور پیروں کو بھلا دے گا کہ کہاں گناہ ہوا تھا، کب ہوا تھا، تاکہ کوئی میرے بندے کے خلاف گواہی نہ دے سکے۔ او اتنے پردے ڈالنے والے آج تیرے بندے اعتراف کرتے ہیں مولا ہم سے ہوئے ہیں، ہم نے کیے ہیں، ہم سے ہوئے ہیں، ہم نے کیے ہیں۔ سارے بولو بلند آواز سے یا اللہ، بلند آواز سے بولو یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم سے ہوئے ہیں، ہم سے ہوئے ہیں، ہم سے ہوئے ہیں، ہم نے کیے۔ اللہ ہم اعتراف کر رہے ہیں، اللہ ہم تیرے گھر میں اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم سے ہوئے، ہم نے کیے، الہ العالمین ہم ہی نے کیے۔ اللہ ہمیں تو اپنے سوا اس امت میں کوئی گناہ گار لگتا بھی نہیں ہے، سارے ہی لوگ نے کہ اللہ ہم ہی گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم ہی بدکار ہیں، ہم جیسا گناہ گار کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اے اللہ ہم نے آج تک کبھی کوئی نماز بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکی، کوئی روزہ صحیح نہیں رکھ سکا، زندگی میں ہمیں دیکھتے تو ہماری عمل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جی خوش نصیب لوگ نیکیاں کر گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے بہت نیکیاں بھی نہیں ہے، یہ چہرہ تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہے، یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے گھر میں آگے بیٹھ گئے، مولا تو نے میرے گھر بٹھا لیا ہے، تجھے قرآن کے کالے حرفوں کا واسطہ، خانہ کعبے کے کالے غلاف کا واسطہ، رسول اللہ کے پیارے بلال کا واسطہ، حضور کی چادر تطہیر کا واسطہ، اے رحیم و کریم اللہ تجھے در فاطمہ زہرا کا واسطہ، حسن و حسین شہزادگان مصطفیٰ کا واسطہ، صدیق اکبر کا واسطہ، عمر فاروق کا واسطہ، عثمان غنی کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، اللہ کربلا کے 72 شہیدوں کا واسطہ، کائنات میں کوئی تو تیرے نیک بندے گزرے ان کا واسطہ۔ اے اللہ آج ہماری توبہ قبول فرما، بلند آواز سے بولو استغفر اللہ، کانوں کو ہاتھ لگا کے بولو استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ یا اللہ
اے رحیم کریم اللہ، غار حرا میں اکیلے رونے والے مصطفیٰ کا واسطہ، اے اللہ کئی کئی سال روتے رہے، کئی کئی مہینے روتے رہے، نہ کھانا نہ پینا اور صرف رونا۔ اے اللہ وہ ہم بدکاروں کے لیے رونا، ہم بدکاروں کے لیے روتے نا، اے اللہ وہ داتا صاحب کے لیے بھی روئے تھے، وہ غوثوا کے لیے بھی روئے تھے، اے اللہ حضور ہم بدکاروں کے گناہ دیکھ دیکھ کے روئے تھے، اے اللہ ان کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معاف کر دے مولا، ہم معافی مانگتے ہیں الہ العالمین، شرمندہ ہیں ہمیں معاف فرما الہ العالمین۔ جتنے بھی دوست دور دراز سے یہاں پہ آئے ہیں اپنے دل میں حاجتیں مرانے لے کے آئے اللہ، ہم سب ایک دوسرے کے آنسوؤں کا واسطہ دے کر التماس کرتے ہیں، ہم میں کوئی تو تیرا مقبول بندہ ہوگا، کسی کے دل سے آہ نکلی ہوگی، سچے دل سے کوئی تو رویا ہوگا، ان کے صدقے ہم ریاکاروں کی بھی حاضری قبول فرما مولا۔ آج کی محفل میں ہر ایک کو خوش نصیب بنا، ہر قسم کی بد نصیبی ہم سے دور فرما، ہمارا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے اچھا فرما الہ العالمین، ہم پر رحم فرما، ہم پر فضل فرما، شہر مدینہ کی با ادب حاضریاں و زیارتیں عطا فرما، اے رحیم و کریم اللہ ہمیں بغداد شریف کی حاضریاں عطا فرما، اجمیر شریف کی حاضریاں عطا فرما، افغانستان شریف میں جو زیارات ہیں ان کی حاضریاں و زیارتیں عطا فرما، ایران شریف، ترکی شریف، شام شریف، یمن شریف کی حاضریاں نصیب فرما، اے رحیم و کریم اللہ بغداد والے غوث پاک کے صدقے وسیلے سے آج جتنے لوگ بھی ہیں اللہ سب کے گھروں میں تمام جو بھی رزق کی کمی ہے اس کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا الہ العالمین جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، الہ العالمین جن کے بچے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، الہ العالمین جن کے بچے پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما، ہمارے مدرسہ اولیاء قرآن کے اساتذہ اور طلباء تشریف لائے الہ العالمین بچوں طلباء سب پر کرم فرما، الہ العالمین اس مدرسے کے تمام لوگوں پر کرم فرما، میرے پیارے حافظ ولید صاحب اور ان کی ساری ٹیم اور احباب جو محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ آل رسول کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور اپنے مرشد کا سکھایا ہوا حضرت قبلہ مفتی صدیق اظہری صاحب کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق بڑے ادب سے حاضریاں دیتے ہیں، اے اللہ ان محبت والوں کی حاضریاں قبول فرما، ماں جی سرکار کا واسطہ سب پر کرم فرما، دفتر والے بابا جی سرکار کے طفیل کرم فرما، وہ عظیم و شان ماں جی جنہوں نے 50 سال اپنے مبارک ہاتھوں سے قرآن مجید لکھا، تفسیر لکھی، اس عظیم و شان ماں جی سرکار کا واسطہ آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، الہ العالمین سیدنا صدیق اکبر کا واسطہ آج ہماری دعائیں قبول فرما، یہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں اللہ التجا کرتے ہیں اللہ مانگتے رہیں گے، تیری مرضی ہے تو بادشاہ ہے لیکن رحمت کی بارشیں عطا فرما، اے اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما، اللہ جی رحمت کی بارشیں عطا فرما، ہم اس قابل ہیں تو تب بھی رحمت کی بارشیں عطا فرما، ہم اس قابل نہیں ہیں تو تب بھی رحمت کی بارشیں عطا فرما، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پر کرم فرما، پردہ خواتین پر کرم فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان اور اس کے اداروں پر کرم فرما، الہ العالمین جتنے علماء تشریف فرما ہیں سب پر فضل فرما، اور تمام پروگرام میں جتنے سادات بیٹھے ہیں ان کے صدقے ہم پر فضل فرما، الہ العالمین آخری دعا اور التماس کہ یا اللہ حضرت قبلہ مفتی صدیق اظہری صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، یہ جو انجمن مبارک ہے اللہ اس انجمن کی ہر فرد پر فضل فرما، الہ العالمین ان کو بہت سارے لوگ ان کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں آج لائن بنا کر حضور کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، وہاں سے برکتیں ہمیں سب کو نصیب فرما، اے اللہ انشراح صدر کام عطا فرما، الہ العالمین دین کا علم آسان فرما، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یا الہی وہ دن وہ گھڑی وہ مہینہ آ جائے، یا ہم مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے، خدایا
بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول لی خمسۃ اطفی بہا حرت وباء الفاطمہ المصطفى والمرتضى وابناؤما والفاطمہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمت النبی تعظیما له وتکریما له وتشریفا له ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سارے بولو حق آخری نبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ سلام